ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہر نماز میں پڑھا جانے والا سورہ اور جس کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی، اس کی مشہور ترین آیت جو زبان زد بھی ہے اور ضروری بھی ہے، ماشاءاللہ. یہ وہ بھی پڑھتے ہیں کہ جو کسی سے مدد نہیں مانگتے. جیو 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 جیو. اللہ کیا کہنے. کسی سے مدد کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں انہیں مدد چاہیے. اور اس آیت کو، اس قرآن مجید کے سورے کو ہم نے بعد میں پڑھا، نبی نے پہلے پڑھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زبان پیغمبر پہ یہ سورہ پہلے آیا اور ہماری زبان بعد میں آیا. اور قرآن کے علاوہ اللہ نے جو کہا ہے، ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے اور سبع مثانی دیا. تو یہ سبع مثانی یہی سورہ ہے کہ جس میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہے. اچھا، ہمیں پتہ بھی نہ چلتا اگر علی نہ بتاتے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اگر انہوں نے نہ بتایا ہوتا کہ اس سورے میں پورا قرآن سمٹا ہے تو ہمیں معلوم بھی نہ ہو. اور انہوں نے اس کو بھی سمیٹ دیا. جیو 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 جیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا اور اس کو بھی سمیٹا تو پھر نقطے میں لا کے پیش کر دیا. تو اس سورے میں یہ آیت جو پڑھی جاتی ہے پہلے پیغمبر کی زبان پہ آئی اور اس کا مطلب تو سبھی جانتے ہیں. پہلی بات، مالک یوم الدین، وہ دین کے دن کا مالک ہے. اگرچہ ہر دن کا مالک ہے لیکن اس نے ایک دنوں میں دن معین کیا ہے، اس کا نام ہے یوم دین. اب یہ الگ الگ کچھ دن ہیں کہ جن کو اللہ نے مخصوص کیا ہے. اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ڈھونڈیں کہ وہ دن کون. ماشاءاللہ. اچھا، ڈھونڈنے میں جب آگے بڑھے تو انہوں نے یہ تو ڈھونڈ لیا کہ مالک یوم الدین کہہ رہا ہے دین کا دن ہے، اس کو تلاش کر لیا کہ ایک دین کا دن ہے، مگر یہ نہ ڈھونڈ پائے کہ الیوم کون سا دن ہے. جیو 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 جیو. یا علی یا علی یا علی یا علی. دین تو یوم کے معنی دین ہے، لیکن جب الف لام داخل ہوتا ہے تو مخصوص ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. آج کا دن، آج کا دن. واہ واہ. کل کا دن تو ڈھونڈ لیا، آج کا دن کیوں نہیں ڈھونڈا؟ ہماری زندگی میں 3 ہی دن ہیں، کل، آج اور کل. کل تو گزر گیا، کل آنے والا پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے آج. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیو. جو کل ہے گزر گیا وہ تو پتہ نہیں ہے، جو آنے والا ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے لیے تیاریاں ہیں. لیکن جو آج ہے وہ کیوں نہیں ڈھونڈا؟ اور اسی آج پر کل بھی منحصر ہے اور آنے والا کل بھی منحصر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر یہ آج نہ سمجھے تو نہ کل اچھے رہیں گے نہ آنے والے کل میں اچھے رہیں گے. پوچھی کون سا یہ آج کا دن کون سا ہے تو پیغمبر نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. ماشاءاللہ. یا علی. یہ وہی دن ہے کہ جس دن اللہ نے نعمتیں تمام کر دی ہیں اور دین کو کامل کر دیا ہے، تو کچھ تو نیا ہوا ہوگا. نماز نبی نے پڑھائی تھی کہ وہ تو بہت دنوں سے پڑھا رہے ہیں. حج فرمایا تھا کہ حج تو کر کے آئے ہیں. زکوٰۃ کا حکم دیا کہ وہ بھی ہو گیا ہے. کہ کچھ تو آج نیا ہوا جو اس سے پہلے اور نبی سے پوچھیں کہ نبی سب کچھ کر چکے اور اس کے بعد تیور کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نہ کیا تو کچھ نہ. تو یہ نہیں کہا کہ یہ نہ کہا تو کچھ نہ کہا. واہ واہ واہ. فیل. یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، تو اس کا مطلب ہے نبی کو خالی کہنا نہیں ہے، کچھ کر کے بھی دکھانا ہے. ماشاءاللہ. تو نبی اگر خالی کہہ دیتے من کنت مولا فہذا علی مولا تو بات مکمل نہ ہوتی جب تک ہاتھوں پر نہ اٹھا کے دکھاتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور نبی نے کہا اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. ان سے کہا یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. ہم سے کہا یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. ذاکرین سے کہا یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا.
सामने से कहा ये ना सुना तो कुछ ना सुना। सलावत भेजो मोहम्मद। दबा के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला। तो नबी की जबान पे ये फिक्र जारी हुए कि या का नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ परवरदिगार खास कर तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। ये लफ्ज मदद जो है ये पैगंबर की जबान पे भी जारी हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इंसान मोहताजे मदद है, वाह, उसको मदद की जरूरत पड़ती है। बेशक अब ये अपनी अपनी जवाबदीद है कि किस दरवाजे पे खड़ा हो मदद मांगने की। मदद की जरूरत तो हर एक को है, मगर मांगे तो किससे मांगे, किससे तलाश करे, किससे मांगे और किससे कहे वो मदद करे। हर एक से तो मदद मांगी नहीं जा सकती। खल्लाक आलम ने जब अपने तारुफ की जब जरूरत महसूस की कि मुझे कोई पहचाने, वाह, तो उसने भी कोई वाह, मदद वाह। मांगी। हाय 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 हाय, कहा कि मैं छुपा हुआ खजाना खजाना हूँ, था, हाय मैंने हाय। चाहा कि मैं पहचाना पहचाना जाऊं, जाऊं, वाह 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 तो वाह, मैंने मखलूक के अव्वल को पैदा किया अल्लाह अकबर, जियो, ताकि मैं पहचाना जाऊं, ताकि मैं पहचाना जाऊं, मुझे पहचाने, मुझे जाने। तो मैंने मखलूक के अव्वल को पैदा किया। मखलूक के अव्वल ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, नबी ने खुद कहा अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। माशाअल्लाह। आज मैं रसूल सुनाता हूँ, सलवात भेजे मोहम्मद वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगरचे बहुत देर से आप सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी ये फर्श अज़ा है। यहाँ पर जितने भी लम्हे गुजरते हैं, बेशक, आपको बेशक। गारंटी से कहता हूँ वो आपकी उम्र में काउंट नहीं होते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जो अल्लाह ने आपकी एज लिखी है उसमें ये जो फर्श अज़ा के लम्हे हैं ये काउंट नहीं होते हैं, ये आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। पैगंबर इस्लाम ने कहा सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। बिस्मिल्लाह। अरे सबसे पहले का मतलब क्या है? सबसे पहले का मतलब ये नहीं है कि एक शहर बसने से पहले, जमीन बिछने से पहले, नहीं। सबसे पहले का मतलब कुछ भी नहीं था। हाय हाय हाय, समझ रहे ना? कुछ भी नहीं था। कुछ भी मतलब न जमीन, न जमान, न मकीन, न मकान, हाय हाय, न दरिया, न दरख्त, न पेड़, न पौधे, न चांद, न सूरज, न सितारे, न जन्नत, न जहन्नम, न फरिश्ते, न मलाइका, कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि जमीन भी नहीं थी। जब नबी पैदा हुए तो जमीन भी नहीं थी ना। तो जब जमीन थी ही नहीं तो फिर बहस क्यों करते हैं नूरी थे कि या खाकी? जियो जियो जियो, कुल्ले मा नारा हैदरी। जो मटेरियल मौजूद ही न था तो फिर वाह, बहस क्या है कि अल्लाह। नूरी थे या खाकी थे? जब खाक थी ही नहीं तो बहस कैसे? हाय हाय, सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जब खाक थी ही नहीं तो उस वक्त तो खाक पैदा ही नहीं हुई थी। जो अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मुझे अपने नूर से बनाया और ऐसा बनाया कि कलम तोड़ दिया। वाह वाह, ऐसा बनाया कि कलम तोड़ दिया। जिस एंगल से देखे मुकम्मल है, इबादत में मुकम्मल, इल्म में मुकम्मल, सूरत में मुकम्मल, सीरत में मुकम्मल, अंदाज में मुकम्मल, रफ्तार में मुकम्मल। जिस अंदाज से देखें, और इतना महबूब बनाया कि उसकी हर अदा पसंद की। वो चलता है तो खुदा को पसंद है, वो बोलता है तो खुदा को पसंद है, और कभी भी नाम से न पुकारा, हमेशा आवाज दिया। चादर ओढ़ने वाले नबी, वाह, ऐ कमली ओढ़ने वाले नबी, दो सूरे बराबर बराबर हैं। या अय्युहल मुज़म्मिल, वाह, ऐ सफेद चादर ओढ़ने वाले नबी। नबी ने चादर ओढ़ी, अदा पसंद आई, अल्लाह ने पुकारा ऐ सफेद चादर ओढ़ने वाले नबी। नबी ने कमली दोष पर डाली, अल्लाह को अदा पसंद आई। महबूब को आवाज दी, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ कमली ओढ़ने वाले नबी। हमने जब ये दोनों जो सूरे पढ़े तो पढ़ने के बाद देखा नबी को अल्लाह ने ये भी कहा है कि कमली वाला नबी, ये भी कहा है कि चादर वाला नबी। लेकिन जब भी कभी सीरत नबी का जलसा हुआ तो सिर्फ जिक्र कमली का है। हाय हाय हाय, काली कमली वाला, गोरे गालों वाला, लंबे बालों वाला, है कि नहीं? हमेशा कमली का जिक्र होता है, चादर का जिक्र नहीं होता। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? कहा इनकी आदत है जब दो चीजें पेश की जाए, जियो 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 जियो, इनकी आदत है कि जब दो चीजें पेश की जाए तो एक लेते हैं और छोड़ देते हैं। हमने कहा अगर आदत ही है तो कमली छोड़ दें, चादर ले लें। जियो, का बड़े होशियार हैं, कमली में तन्हा पैगंबर नजर आ रहे हैं। माशाअल्लाह, अगर चादर लेंगे तो माशाअल्लाह। आवाज आएगी, हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा। अबलू कुल्ले मा नारा हैदरी।
عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات صلی اللہ محمد خالدہ پسند آئی. ایسا بنایا قلم توڑ دیا. پھر دوسرا نہ بنے گا, اکیلا اکلوتا تنہا. اس کے بعد دوسرا نہ بنے گا, اور اگر بنے گا تو محمد نہیں ہوگا, ثانی محمد ہوگا. اگر بنے گا تو محمد نہیں ہوگا, ثانی محمد ہوگا. ہم نے ہاتھوں کو جوڑا, پروردگار ایک بنایا اور اس کے بعد قلم توڑ دیا. اب ویسا دوسرا نہ بنایا. اگر زمانے کو ضرورت پڑی, اگر وقت پہ ضرورت پڑی کہ کوئی اور محمد بھی ہوتا, اور یا تو پھر اسے جب سے بنایا اور قیامت تک دنیا میں رکھ, بھیجا اور بلا بھی لیا, ماشاءاللہ بھیجا اور بلا بھی لیا. اس کے بعد عادت پڑ گئی محمد کی, تو اب اگر ضرورت پڑی محمد کی تو کہاں سے آئے گا؟ کہا اس کے علاوہ نہ بناؤں گا. اب ضرورت پڑی تو اسی نور کے ٹکڑے کرتا چلا جاؤں گا. اولنا محمد وسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ماشاءاللہ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. اب نہ بناؤں بلکہ اسی نور کے ٹکڑے کروں گا. نام علی ہوگا, کردار محمد کا. نام حسن ہوگا, سیرت محمد کی. ماشاءاللہ. نام حسین ہوگا, احسان محمد کا. اللہ اکبر. نام سید سجاد عابد بیمار یا زین العابدین ہوگا, عبادت محمد کی. ماشاءاللہ. نام باقر ہوگا, علم محمد کا. ماشاءاللہ. نام صادق ہوگا, صداقت محمد کی. نام کاظم ہوگا, حلم محمد کا. ماشاءاللہ. نام رضا ہوگا, رضا جناب امام پیغمبر اسلام کی. نام تقی ہوگا, تقوی محمد کا. نام نقی ہوگا, پاکیزگی محمد کی. نام عسکری ہوگا, حیبت محمد کی. نام مہدی ہوگا اور عمر محمد اور صداقت محمد کی. ماشاءاللہ. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل ہر محمد. زمانے میں جب ضرورت پڑے گی تو آپ کو مل جائے گا. ایک بنایا, اور جب بنایا تو کہا نور سے بنایا. اچھا توجہ چاہتا ہوں میں, دیکھیے آپ تیار ہو گئے؟ بسم اللہ, ہم بسم آپ کو اللہ. سنایا دیتے ہیں. ہاں, اور ہم پریپیئرڈ ہیں, پوسٹ پیڈ ہیں, پریپیئرڈ نہیں ہیں کہ ہمارے پاس جتنا ہے اتنا ہی ہوتا ہے. ہم پوسٹ پیڈ ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نور سے بنایا, اپنے نور سے مشتق کر کے نور بنایا. اور جب خلق کیا تو پکارنے کے لیے نام بھی چاہیے ہوتے ہیں نا. کسی کو نام دینا پڑتا ہے. کوئی ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے, خلق ہوتا ہے, تو اس کا نام بھی چاہیے. تو نبی نے فرمایا کہ اپنے نور سے ہمارا نور بنایا, اور اپنے ناموں سے ہمارے نام مشتق کر کے رکھے. ماشاءاللہ. اپنے ناموں سے ہمارے نام دیے. وہ محمود تھا, مجھے محمد کہا. واہ 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 واہ. وہ فاطر السماوات والارض, میری بیٹی فاطمہ. ماشاءاللہ. وہ محسن, میرا بیٹا حسن. واہ واہ واہ. وہ قدیم الاحسان, اس نے نام حسین دیا. واہ. اچھا آپ سوچ رہے ہیں ایک نام میں بھول گیا ہوں. بھولا نہیں, اگر یہ بھولا تو پھر بچا کیا. ایک نام میں بھولا نہیں ہوں, میں نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے. محمود سے محمد, فاطر السماوات سے فاطمہ, محسن سے حسن, قدیم الاحسان سے حسین. اور جب علی کی باری آئی کہا کسی صفت سے نہیں, اسے پورا نام دوں گا. میں بھی علی ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں بھی علی ہوں, یہ بھی علی ہے. پروردگار کیوں کہ کل جب کوئی علی علی کہے تو شرک کے فتوے نہ لگائے. یہ بھی علی ہے. میں نے پورا نام دیا, ان کو پورا نام دیا. اچھا خالی نام ہی نہیں دیا, میں نے کہا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں نے نام ہی نہیں دیا بلکہ کام بھی دے دیا. واہ واہ واہ. نام ہی نہیں دیا, کام بھی دے دیا. آدم کی نصرت کا وعدہ میں علی کروں گا, واہ واہ, پورا یہ علی کرے گا. واہ. نوح کی کشتی بچانے کا وعدہ میں علی کروں گا, بچائے گا یہ علی. ابراہیم کو نار نمرودی سے بچانے کا وعدہ میں علی کروں گا, بچائے گا یہ علی. موسیٰ کو دریائے نیل میں بچانے کا وعدہ میں علی کروں گا, بچائے گا یہ علی. عیسیٰ کو حواریین سے بچانے کا وعدہ میں علی کروں گا, بچائے گا یہ علی.
यूनुस को मछली के पेट में बचाने का वादा मैं अली करूंगा, बचाएगा ये अली। मोहम्मद की नुसरत का वादा मैं अली करूंगा, माशाअल्लाह। नुसरत करेगा ये अली। माशाअल्लाह। सितारा मैं बनाऊंगा, दरवाजे पर बुलाएगा ये अली। जियो। सूरज मैं बनाऊंगा, पलटाएगा ये अली। जमीन मैं हिलाऊंगा, ठहराएगा ये अली। जियो। दरिया मैं बहाऊंगा, रोकेगा ये अली। जियो। काबा मैं बनाऊंगा, पैदा होगा ये अली। जियो। जुल्फ़िकार मैं बनाऊंगा, चलाएगा ये अली। जियो। जिंदा को मुर्दा मैं अली करूंगा, ठोकर मार के जिलाएगा ये अली। जन्नत मैं अली बनाऊंगा, बांटेगा ये अली। कुल्ले बाल नारे हैदरी। हैदर 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 हैदर। या अली या अली या अली। जन्नत मैंने बनाई, बांटेगा ये अली। वादे मैं करूंगा, पूरे ये अली। अच्छा, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मेरे सपोर्ट में कुरान है। माशाअल्लाह। तो पूछ रहे कुरान में लिखा, अबे कुरान में सब कुछ लिखा है ना, कौन सी चीज कुरान में नहीं लिखी? खुद ही कहता है ला रतबी वला याबसिल्ला फी किताबि मुबीन। लिखा तो सब कुछ है, मगर निकालेगा कौन? जियो। कुरान की आयतों से बताएगा कौन? अब आप जो है मेडिकल स्टोर की दवा पान की दुकान पे तो नहीं ले सकते। उम्मत की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो दवा मेडिकल स्टोर से लेना थी वो पान की दुकान पर खड़े हैं। कुरान सीखने के लिए उनके पास पहुंच गए कि जो जाहिले कुरान थे, आलिम कुरान के पास तो पहुंचे नहीं। हम एक मर्तबा जो है नमाज पढ़ रहे हैं, साथ में जो कुरान मजीद क्या करीमा है ना, नबी ने एक मर्तबा थोड़ा सा खशा जाहिर किया, अल्लाह ने कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। घबराइए नहीं पैगंबर, आप अमल करते रहिए, मैं आपको बचाऊंगा। कहा ना कुरान ने कि मैं आपकी मदद करूंगा। तो बताएं कोई तारीख में लिखा है कि खैबर में खजूर का डंडा लेके आया अल्लाह? जियो जियो जियो। बदर में जियो। बहुत में कहीं दिखाई देता है अल्लाह? वो अपना वाला ही दिखा दे, जियो जियो जियो। खुद को ना जहन्नम से बचा सके। हमारा खुदा तो हमारा खुदा है, कोई लाए दिखाए। बद्र में, उहद में, खैबर में, खंदक में, मर्दाने में, जनाने में। जियो 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 जियो। एक सलात दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहीं आया दिखाए इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए? कहीं आया? ये तो अच्छा हुआ पैगंबर ने कभी तलवार हाथ में नहीं ली। देखा, नबी ने कभी तलवार हाथ में नहीं ली। कुरान ने कहा जिहाद करो, नबी ने अली के हाथ में तलवार दे दी। कहा अल्लाह तो कह रहा है आप कीजिएगा, जो अली करते वही तो मैं करता हूँ। वाह 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 वाह। इनका अमल वही मेरा। कभी तलवार हाथ में नहीं ली, फिर भी लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला। जियो वो तो अच्छा हुआ नबी ने कलम हाथ में नहीं लिया, वरना कहते कुरान इन्हीं ने लिख दिया। जियो जियो जियो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाज़ लोग कभी कभी परेशान होते हैं कि वो कलम कागज पैगंबर मांग रहे थे तो पढ़े लिखे तो थे नहीं, जब पढ़े लिखे नहीं थे तो दे देते, क्या लिखते? जबान कह रही पढ़े लिखे नहीं थे, दिल कह रहा है लिख देंगे। तो जिसकी जबान और दिल अलग अलग हो मोमिन नहीं मुनाफिक होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। उम्मी बामाना सिर्फ अनपढ़ है मुसलमानों, जियो। तो अपनी इस जहालत को रिवायत का भरम दे दो। जियो नबी का दिल दुखाने का गुनाह क्यों सर पे ले? जियो नासिर भाई। वो लिख पढ़ जो नहीं सकता उसे कलम कलम। जियो जियो। हैदरी। या अली या अली या अली। दिल कुछ कहता है, जबान कुछ कहती है। पैगंबर ने कभी जो है कहा कि हम वादा करते हैं आएंगे, कभी आए? नबी नहीं। नबी की खिदमत में नबी को जरूरत है मदद की, नबी को जरूरत है हिजरत की, शब जा रहे हैं बिस्तर पर कोई सोए जियो हैं, जाते जाते अमानत किसी के हवाले करें। अब मुझे कहने दीजिए, नबी ने मुशरिकीन की अमानत अली के अलावा किसी के हवाले नहीं की। हाय 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 ऐसे है मुसलमान। हाय हाय पता है, हाय। जो रसूल मुशरिकीन की अमानत को जो है अली जैसे मासूम के अलावा किसी के हाथों में नहीं दे सकता, वो खुदा का दीन जाते जाते गैरों के हाथ में। जियो 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 जियो। वाह वाह। हैदरी या अली। और उनके हाथ में जो आज कहा तो कल भूल गए, बाहर निकले तो भूल गए। तो अब परवरदिगार आलम को जरूरत है नबी को, भेज, कहा कि हमने भेजा है।
تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے نا. نماز پڑھ رہے تھے, ساتھ میں ہمارے دوسرے ساتھی بھی تھے, دونوں ساتھی تو سمجھتے ہیں آپ, پیغمبر کے بھی ساتھی تھے. بڑا فخر ہے کہ ہجرت کے ساتھ ہی نبی کے ساتھ میں ہجرت فرمائی. میاں ہجرت کسی انسان کو نجات نہیں دیتی. نہیں پتا آپ کو, جب آدم آسمان سے آئے تھے, جب آدم جنت سے آئے تھے تو اکیلے نہیں آئے تھے, شیطان بھی آیا تھا. آیا تھا کہ نہیں آیا؟ تو آدم جنت میں جائیں گے, شیطان جہنم میں جائے گا. کہو ہجرت کا ساتھی ہے. تو ہجرت کا ساتھی جنت میں نہیں جاتا ہے, اعمال جنت میں لے جاتے ہیں. سلام ہے جب محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کھڑے ہوئے ایک مرتبہ جو ہے نماز میں ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. بڑے زیر لب مسکرائے, ہمارے برابر میں کھڑے تھے, خوش ہو گئے کہ ہمارے جیسا ہے. ہم بھی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتے. یہ بھی ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو پڑھتے پڑھتے جب ہم نے بڑے اتفاق سے ہاتھ ملائے, گلے ملے, جیسے ہی مسجد سے باہر نکلنے لگے, جوتے پہنتے پہنتے ذرا سا لڑکھڑائے. ہم نے کہا یا علی مدد. تو فوراً بگڑ گئے, کیا بولا نا, ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اللہ تیری مدد کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں, اور ابھی جوتا پہنتے پہنتے علی کو مدد کے بلایا. ہم نے کہا ہمارے سپورٹ میں قرآن ہے, وہ بھی تو کہتا ہے کہ ہم مدد کریں گے. کہاں پہ آیا مدد کرنے کے لیے؟ کیا مطلب؟ کہا نبی نے جس کو مدد کے لیے بلایا اسی کو ہم مدد کے لیے بلاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو سب پڑھ چکے وہ ہم وہی پڑھ رہے ہیں. فضائل بسط سادگی پڑھ رہے ہیں. نہیں خیر تیری ہے اے باب خیبر, رسول آج نادے علی پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. یا ضرورت ہے مدد کی, لیکن مدد مانگی کس سے جائے؟ اب آپ دیکھیے, اس نے جو ہے ہم سے کہا ہے دین پہ عمل کریں, ہم سے کہا کسی کی تباہ کریں, ہم سے کہا کسی کی پیروی کریں. ہم پیروی کرنے کے لیے کھڑے ہیں. کس کے پیچھے جائیں؟ کس کے پیچھے جائیں؟ کس کے ساتھ جائیں؟ اگر اپنے جیسے کسی کے ساتھ جائیں تو ہم بھی گنہگار, وہ بھی گنہگار. ہماری بھی ابتدا نجس, اس کی بھی ابتدا نجس. کس کی پیروی کریں؟ کسی اپنے جیسے انسان کے پیچھے کھڑے ہوں تو وہ بھی ابتدا نجس, ہم بھی ابتدا نجس, ہماری بھی انتہا نجس. اول نجس اور آخر مر گئے تو اتنے ناپاک ہیں کہ چیزیں چھو لیا, وہ بھی ناپاک ہے کہ نہیں؟ جس کی ابتدا بھی نجس, جس کی انتہا بھی نجس. قرآن کہتا ہے اتباع کرو, پیروی کرو. تو میرے مالک ہماری تو ابتدا اور انتہا دونوں نجس ہیں. ہم کس کے پیچھے جائیں؟ اپنے جیسے کہ کہا نہیں, اس کی اتباع کرو جس کی ابتدا بھی پاک ہو, ماشاءاللہ, جس کی انتہا بھی پاک ہو. تو ہم نے جب ڈھونڈا تو ابتدا اتنی پاک ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی, انتہا اتنی پاک شہادت مسجد کفر. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. مانگنا ہے مدد. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مدد چاہیے پروردگار, لیکن خلاق عالم نے کیا کہا کہ آپ نے مدد مانگی, اب یہ میری چوائس ہے, میں کس کو بھیجوں, میرے اوپر ہے کہ میں کس کو بھیجوں. آپ آواز دیں, ہم بلائیں, ہمیں بلائیں. ہم نے کہا پروردگار تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھی سے مدد چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو ضرورت مدد تو ہے نا, ہر ایک کو ہے مدد کی ضرورت. تو ہر ایک انسان مدد چاہتا ہے, مدد کی ضرورت ہے, مگر مانگے تو کس سے مانگے؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے مدد مانگی اور مدد مانگنے کے بعد ہم انتظار میں ہیں کہ مدد کریں گے, اور وہ تو میدان میں ہی نہیں ہے. بھائی اسی لیے لے کے گئے تھے نا کہ ہماری مدد کریں گے, اسلام کو بچائیں گے. نبی آواز دے رہے ہیں میں زندہ ہوں, اور وہ پہاڑوں پر. تو مدد کس سے مانگے؟ اچھا مدد صرف یہی نہیں, بہت سی مدد کم مانگی جاتی جب مشکل ہوتی ہے نا. تو کہاں مشکل ہے بھائی؟ کھانے پینے کی مشکل تو مشکل تھوڑی ہوتی ہے. موت کے وقت مشکل ہے, قبر ایک مشکل ہے, ٹھیک ہے نہیں, قبر ایک مشکل ہے, برزخ ایک مشکل ہے, صراط ایک مشکل ہے کہ نہیں. صراط تو ایسا راستہ ہے کہ اس کے لیے راستہ ہی نہیں ہے. صراط پل کا بارے میں سنا نا, بال سے زیادہ باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم. تو راستہ ہی نہیں ہے, تو وہاں ایک مشکل ہے. حساب و کتاب ایک مشکل ہے, میزان ایک مشکل ہے. اب نبی سے کسی نے پوچھا کہ میزان قیامت کسے کہتے ہیں, تو نبی نے علی کی طرف دیکھا, کہا یا علی انتا میزان القیامت. ماشاءاللہ. اس کو کہاں لے جائے؟ حدیث پیغمبر ہے, یا علی آپ ہیں میزان قیامت. آپ کے
آپ کی محبت اور آپ کی الفت پر تمام اعمال تولے جائیں گے. آپ کیا جو اعمال ہیں ہمارے، آپ میزان قیامت ہے تو میزان پہ تکلیف ہے. وہاں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں گدائی. وہاں گدائی کے معنی ہے کہ ضرورت. جناب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مجھے وقت کے اندر جو ہے مجلس کو تمام کرنا ہے اور جلدی سے آپ کی زحمت تمام کرنا ہے. جیسے امام نے فرمایا کہ جو ہے دو چیزوں سے انسان ڈرتا ہے، ایک موت سے اور ایک غربت سے، لیکن آتی دونوں ہے. جب غربت کو آنا ہوتا ہے تو وہ بھی آ جاتی ہے، جب موت کو آنا ہوتا ہے آ جاتی ہے. تو آگے سے ڈرنا نہیں ہے، ان کی تیاری کرنا ہے، ان کا انتظام کرنا ہے. اور اگر انتظام کریں گے تو پھر پوچھا جائے گا موت کیسی ہے تو کہیں الموت عندی احلی من العسل. موت پر نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی. کسی نے قرآن نے نہیں کہا کہ آپ کو مر جانا ہے. قرآن نے تو یہ کہا کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کہاں کہا ہے قرآن نے کہ آپ کو فنا ہو جانا ہے؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ کل نفس، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی زبان کا ذائقہ اتنا اچھا رکھیں، اعمال سے ذائقہ میٹھا کر لیں یا گناہوں سے ذائقہ کڑوا کر لیں. اور اگر کڑوا ہو بھی جائے تو استغفار کے پانی سے میٹھا ہو سکتا ہے. ایک صلوات ہے محمد علیہ اور یہ آپ ہی کے لیے ہے. یہ استغفار کا جو سلسلہ ہے یہ صرف محبان اہل بیت کے لیے ہے. اور جہاں یہ چیز پائی نہیں جاتی وہاں مالک ان کی محبت کے بغیر اگر کوئی عمل ہو تو قبول ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی غربت یہ ہے کہ انسان محشر میں غریب ہو جائے. اب اگر 2 رکعت نماز چاہیے تو کون دے گا؟ ہے کہ نہیں؟ ایک حج چاہیے تو کون دے گا؟ ایک روزہ چاہیے تو کون دے گا؟ تو ڈھونڈنا پڑے گا نا کہ کوئی ایسا ہو. تو ایک صاحب کہنے لگے یہ دے دیں گے. کہا وہ کیوں دے دیں گے؟ کہا یہ ان کا روزہ لے لیجیے. ہم نے کہا اس روزے کیا کریں گے جو پورا ہوا ہی نہیں؟ قبول بھی تو ہونا چاہیے، خالی ہمیں بوجھ تھوڑا ہی بڑھانا ہے. ہمیں تو قبول ہونا چاہیے نا، حسن چاہیے نا عبادت کا، کثرت نہیں چاہیے. کہا کہ یہ روزہ کا یہ تو پورا ہی نہیں ہوا. تو کہا اچھا یہ نماز کا، اس نماز کی تو کھوکھلی، اس میں محبت اہل بیت ہے ہی نہیں. حسین مجھ سے ہے میرا تو میں حسین سے ہوں. یہ قول حضرت شاہ حجاز بھول گئے، فرشتے کہہ کے یہی منہ پر مار دیتے ہیں. نماز یاد ہے روح نماز بھول گئے. نماز یاد ہے روح نماز بھول گئے. تو نماز ہی کہ بھائی یہ روح نماز تو اس میں ہے ہی نہیں، اور اس کا کیا کریں گے؟ قبول نے کہا حج لے لیجئے. ارے کہا حج کیا کریں گے جس میں طواف کے لیے صحیح نہیں ہے؟ تو پھر کون دے گا؟ کون دے گا؟ ایک ہی دروازہ ہے. اور خدا کی قسم پوری زندگی کی عبادت نہیں، علی کی خندق کے دن کی ضربت کی گٹھری کھول دی جائے بٹ بھی جائے گا بچ بھی جائے گا. صرف یوم ضربت کی گٹھری کھولی جائے جو ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، بٹ بھی جائے گا بچ بھی جائے گا. اب سمجھے ہم یہ علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ نبی نے پکارا ہے اور ایک حدیث میں 6 بار کہا ہے یا علی یا علی یا علی. اگر آپ جو ہے علی سے محبت نہیں رکھتے تو سنت نبی پر تو عمل کرتے ہیں نا. سنت نبی سمجھ کے علی پکارے، مگر پکار نہیں سکتے، آواز نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس کے لیے طہارت باطنی چاہیے، طہارت ظاہری چاہیے. ہر اعتبار سے علی کے پکارنے کے لیے طہارت چاہیے نا. بغیر طہارت کے پکار نہیں سکتے. بہرحال آپ اندازہ لگا سکتے. تو اللہ کہتا ہے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اس سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے مدد چاہتے ہیں. اب وہ ذریعہ بنائے، وہ راستہ بنائے. دیکھیے 2 توحیدیں ہیں، ایک شیطان کی توحید ہے، ایک فرشتوں کی توحید ہے. شیطان کی توحید ہے کہ تجھے مانیں گے بس، تیرے سوا نہ کسی کو مانیں گے، تیرے سوا نہ کسی سے مانگیں گے، تیرے سوا نہ کسی کا سجدہ کریں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ نکل جاؤ. اور فرشتوں کی توحید یہ ہے کہ تجھے بھی مانیں گے، جسے تو منوائے گا. اب اس نے کہا ہے یہ میرا حبیب ہے، میں نے اس کو مان لیا. حبیب نے کہا یہ میرا علی ہے، میں نے اس کو مان لیا. حبیب نے کہا یہ میرا حسن ہے، میں نے اس کو مان لیا. تو چونکہ اس نے منوایا ہے، اسے خدا کو تو پہلے تو آپ نے نہیں پہچانا، پہلے تو نبی کو پہچانا ہے. نبی نے کہا خدا ہے تو ہم نے مان لیا. خدا نے کہا یہ میرا نبی ہے تو اسی کے کہنے پہ مان لیا. اور انہوں نے کہا یہ میری فاطمہ ہے، یہ میرا حسن ہے، یہ میرا حسین ہے، تو ہم نے اس کو مانا ہے. کیسے مانا؟ جان چلی جائے مگر محبت نہ جائے.
یہ وقت آرام کا ہے، لیکن آپ یہاں فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، محبت کا تقاضا ہے، اور یہ سب کو یہ سعادت بھی نہیں ملتی۔ آپ کو بلایا، بیوی نے بلایا ہے، آپ تشریف لائے ہیں، چند آنسو امام علیہ السلام کے غم میں بہائیں۔ اور آج کی شب مجھے تذکرہ کرنا ہے ایک ایسی بچی کا جو بابا کی سواری سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ۔ حسین کربلا کے میدان میں چل دیے، سکینہ نے بابا کو روکا، بابا نے سینے پہ سلایا، چند لمحے گزرے تھے، بابا خدا حافظ کا کیا ہوا بیٹی کا؟ بھی میری دادی آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی سکینہ میرے بچے کو نہ روکو، میرا بچہ صبح سے لاشیں اٹھا کے حسین چلے گئے، در خیمہ پہ جناب سکینہ کھڑی انتظار کر رہی ہیں، میرے بابا کی کوئی خبر لائے گا، میرے بابا کی کوئی خبر لائے گا۔ خبر تو آئی مگر فضاؤں میں آواز تھی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں شہید ہو گئے، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے۔ خبر سنی، اس کے بعد ایک کے بعد ایک سلسلہ رہا ہے۔ روایت کہتی ہے امام کی خبر لے کے امام کا زوجنا آیا، جناب زینب اولیاء مقام بیویوں نے، تمام بیویوں نے اس کو حلقے میں لیا، ماتم شروع ہوا۔ عزیزو، سکینہ ایک کنارے کھڑی تھی، خاموش۔ زینب نے بازو ہلایا کہ تمہارے بابا کی سواری آئی ہے۔ سکینہ کچھ نہ بولی، زینب سمجھی کہیں ایسا نہ ہو کہ دم گھٹ جائے، سکتہ سا لگ گیا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ انتظار میں ہے کہ میرے بابا آئیں گے، میرے بابا آئیں گے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جھنجھوڑ کے کہا، بیٹی تمہارے بابا مارے گئے۔ تو سکینہ تڑپتی ہوئی ذوالجناح سے لپٹ گئی، آواز دی، اے میرے بابا کی سواری، ایک سوال کا جواب دے دے کہ تو میرے بابا کے ساتھ تھا، کیا میرے بابا جب آخری وقت دنیا سے جا رہے تھے تو ظالم نے انہیں پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح ہوا؟ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے عجب نہیں اس نے آواز دی ہو، سکینہ تیرا بابا پیاسا گیا ہے، انتظار میں ہے کہ کوئی آئے، چونکہ یتیمی کے مرحلے کے گزر چکی، دیکھا ہے اس نے کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، سینے سے لگایا جاتا ہے۔ اب سکینہ بھی منتظر ہے کوئی آئے گا، میرے سر پر ہاتھ رکھے گا، میرے کانوں میں گوشوارے پہنائے گا۔ لیکن ہاں آیا تو ضرور، ایک ملعون سر پہ ہاتھ نہ رکھا، ردا چھین لی، گوشوارے نہ پہنائے۔ اس نے ایک مرتبہ گوشوارے لینا چاہے گا، سکینہ یہ گوشوارے مجھے دے دو۔ بی بی نے کہا اے شخص یہ میرے بابا نے مجھے پہنائے ہیں، رہنے دے۔ اس نے کہا نہیں نہیں۔ جناب سکینہ نے جب منع کیا اور ملعون نے رخسار پر تماچا مارا۔ ایک چھوٹی سی بچی 5 سال کی تماچا کھانے کے بعد جلدی جلدی لوگ اپنے جو بندے اتارنے لگی، اب اتر نہ سکے تو ظالم کو دیر ہو رہی تھی، آگے بڑھا، دونوں بندے دونوں ہاتھ پکڑے اور کس کے نوچ لیا۔ سکینہ کے کانوں کی لبیں پھٹ گئی، وہی پہ بیٹھ گئی، بابا ظالم نے میرے بندے اٹھا لیے، اے خیمے کی طرف دوڑی، اے کوئی تو مجھے بچائے۔ کچھ دیر گزری تھی، خیمے سے جو ہے میدان کی طرف دوڑ رہی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا اس بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ تڑپ تڑپ کے آگے بڑھ رہی ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے سوچا کہ کہیں جل نہ جائے بچی، میں نے دامن کی آگ بجھانا چاہی، اس نے منع کر دیا، اے میرے قریب نہ آنا، لیکن میں نہ مانا۔ میں نے دامن کی جب آگ بجھا دی تو اسے لگا کوئی ہمدرد ہے۔ اس نے کہا اے بھائی اگر تو ہمدرد ہے تو راستہ بتا دے گا کیا؟ کہ مجھے نجف جانا ہے میرے دادا کے پاس، مجھے راستہ بتا دے نجف کا۔ اسے کہا بیوی نجف بہت دور ہے، وہاں جا کے کیا کرو گی؟ کہ دادا سے کہوں گی دادا سب کی مدد کو آؤ، اپنی پوتی کی مدد کو آؤ۔ عزیزان محترم تڑپتی رہی سکینہ، پیاسی رہی سکینہ۔ کئی روایتوں میں ہے کہ کئی جگہ پر پانی ملا یہ لکھا ہے، لیکن سکینہ نے پانی پیا یہ کسی نے نہیں لکھا ہے۔ اسی لیے جناب سکینہ اپنے بھائی سے کہتی تھی بھیا جب مجھے دفن کرنا تو ایک نرمی ڈھونڈ لینا، اس لیے کہ
میری پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ سجاد یہی سوچ کے روتے تھے کہ ہائے میری بہن اس قدر پیاسی تھی، اس قدر پیاسی تھی کہ ہمیشہ تڑپ کے کہتی تھی بھیا ارے پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ عزیزو میں کیسے بیان کروں، میں کیسے کہوں وہ 4 سال کی بچی کربلا سے لے کر شام تک کیسے آئی ہے۔ روایت کہتی ہے پشت شتر پر بندھی ہوئی تھی۔ بس ایک منظر عرض کر دیتا ہوں، اگر ہو سکے تو آپ اس کو سمجھ لے، صرف احساس چاہیے۔ راوی کہتا ہے سامنے کھڑی سکینہ، یزید کی نظر پڑی یہ کون بچی ہے، یہ کبھی چہرہ چھپاتی ہے، کبھی گلے پہ ہاتھ رکھتی ہے، کبھی پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ کہا یہ حسین کی بچی سکینہ ہے۔ امام علی مقام نے اس کا نام فاطمہ رکھا تھا، سکون کی وجہ سے سکینہ کہتے تھے، اور بہت رویا کرتی تھی، رقت کی وجہ سے شام والے انہیں رقیہ کہتے تھے۔ وہی ایک بچی ہے۔ روایت کہتی ہے یزید نے ایک مرتبہ اس کو آگے بلا کے پوچھا بی بی یہ چہرے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہیں؟ کہا میرے بال چھوٹے ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، نامحرموں کا مجمع ہے۔ کہا گلے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہیں؟ کہا رسی سے میرا گلا چھل گیا ہے۔ کہا کبھی پنجوں پہ کیوں کھڑی ہو جاتی ہے؟ کہا اسی رسی میں میری پھوپھی کا بازو بندھا ہے، جس میں میرا گلا بندھا ہے۔ جب پھوپھی تھک جاتی ہے، جھکے جھکے تو سیدھا ہونا چاہتی ہے، تو میں پنجوں پہ کھڑی ہو جاتی ہوں۔ کہا میں نے سنا تیرا بابا بہت چاہتا تھا۔ کہا کوئی شک نہیں میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا، اور وہ کہتا تھا مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ کہا اچھا میں تو جب جانوں کہ جب یہ سر تمہاری گود میں آ جائے۔ سکینہ نے چاروں طرف دیکھا، سر حسین تشت طلا میں رکھا تھا۔ ایک جملہ کہا بابا آپ کی اور ہماری محبت کا امتحان ہو رہا ہے، آپ کو میری یتیمی کا واسطہ، میری گود میں آ جائیے۔ راوی نے کہا لکھا ہے کہ فوراً تشت طلا سے سر اٹھا، آغوش سکینہ میں آیا، آغوش سکینہ میں آیا۔ سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ کے کہا بابا ہم شام تک آئے ہیں بڑی مصیبتوں سے، یہ پہلا موقع تھا جب سر سکینہ کی گود میں آیا۔ سکینہ زندہ رہی، مگر جب دوسری بار سکینہ کی گود میں سر حسین آیا تو روتے روتے خاموش ہو گئی۔ جب زینب نے ہاتھ رکھا تو آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے نہیں معلوم غسل کیسے ہوا، لیکن اتنا ملتا ہے کہ غسل دینے والی عورت باہر آگے کہتی ہے بی بی آپ کی بچی کو بیماری کیا تھی؟ جب میں کرتا اتار رہی تھی تو کھال چھپ رہی تھی۔ زینب نے سر پیٹ لیا بی بی ارے میری بچی بیمار نہ تھی، ظالم نے پشت شتر پر باندھا تھا۔ عزیزو پر چھوٹا سا جنازہ تیار تھا، سجاد اٹھانے کے لیے آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ روایتیں کہتی ہے سجاد جنازے کو دیکھتے تھے اور جناب زینب کو دیکھتے تھے۔ کہا پھوپھی اماں آپ سہارا دیجئے مجھ سے نہ اٹھے گا۔ زینب نے سہارا دیا، ہاتھوں پر جنازہ لے کے ایک مرتبہ امام آئے، غور سے امام علی مقام اپنی بہن کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ارے یہ وہ وہی بہن ہے جو در زندہ کے پاس آگے کہتی تھی ارے بھیا ہمیں مدینے جانا کب نصیب ہوگا۔ قبر کے قریب آئے، سب کو آوازیں دی، ایک ایک آواز پر جب کوئی نہ آیا تو دادی کو پکارا دادی آؤ اپنی امانت لے لو۔ سیدہ نے جیسے ہی آواز دی تو روایت کہتی دو لرزتے ہوئے ہاتھ نکلے، جناب سید سجاد نے ان کے حوالے جنازے کو کیا، قبر بنائی، پیروں کو پھیلا کے بیٹھے آؤ بیبیو آؤ، ارے مجھے میری بہن کا پرسہ دو۔ مولا یہ چاہنے والے اس وقت نہ تھے، آج پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ سجاد کے دل میں قلق رہی کہ میری بہن زندان سے جانے کی تمنا کرتی تھی، یہی وجہ ہے کہ جب قافلہ چلنے لگا رہائی پانے کے بعد تو سجاد نے مڑ کے کہا سکینہ اٹھو اب ہم مدینے جا رہے ہیں، تمہاری بڑی تمنا تھی مدینے جانے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبال بنیہا میرے مالک ہماری اس مختصر سے عذاب کو قبول فرما، اپنی شان حال پریشانی کو دور فرما، دین کے قرضوں کو ادا فرما، ایمان کو شفاء کاملات سے عاجلہ عنایت فرما، اور امید اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب کی تمام
تمام دلی تمناؤں کو پورا فرما، الہی۔ بالخصوص قائد خانہ کو تمام بلاؤں سے محفوظ فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، الہی۔ ہم ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما، الہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔ یا حسین۔ سکینہ